السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ آج یہ رمضان المبارک کا 15واں روزہ ہے اور آج رات کو یعنی 16ویں تراویح پڑھی گئی ہے، تو 16ویں تراویح کی مناسبت سے ہم آج کے درس میں 16ویں پارے کے یعنی اچ حصے پر تھوڑی سی بات کریں گے مختصر وقت میں، کہ جو 16ویں پارے کے شروع کے اندر ہے، اور 16ویں پارے کے شروع میں یعنی سورۃ الکہف کا نصف آخر ہے۔ 15ویں پارے کے آخر میں اور 16ویں پارے کے شروع میں یہ سورہ کہف، یہ قرآن مجید کی بڑی مشہور سورت ہے۔ تو اس وجہ سے آج کا جو ہمارا درس ہے وہ سورۃ الکہف کے حوالے سے ہے۔ سورۃ الکہف کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے یعنی 12 رکوع ہیں اور 110 آیات ہیں۔ سورہ کہف کے اندر جو موضوع بیان ہوا ہے وہی مکی صورتوں والا موضوع ہے، چونکہ یہ مکی صورت ہے۔ تو مکی صورتوں کا جو موضوع ہے وہ عام طور پر یعنی عقائد کے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے الوہیت اور عبودیت اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، یعنی یہ جو توحید کی اقسام ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، اور اس کے اندر پھر عقیدہ آخرت کا بیان ہے، عقیدہ رسالت کا بیان ہے۔ تو گویا کہ یہ جو سورۃ الکہف ہے اس کے اندر زیادہ تر عقائد کا جو موضوع ہے وہ بیان ہوا ہے۔ سورۃ الکہف کو سورۃ الکہف کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اندر وہ اصحاب کہف کا اللہ نے واقعہ اس سورت کے اندر ایک یہ واقعہ بھی بیان کیا ہے۔ سورہ کہف کے اندر 3 واقعات بیان ہوئے ہیں اور اس کے اندر 3 مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ تو گویا سورۃ الکہف کا پہلا تعارف یہ ہے کہ یہ 12 رکوع اور 110 آیات پر مشتمل ہے اور یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں والا موضوع اس کے اندر بیان ہوا ہے، یعنی عقائد والا۔ اس کا نام سورۃ الکہف کیوں ہے؟ کیونکہ اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ سورۃ الکہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے 6 واقعات بیان کیے ہیں،
اور اس کے اندر 3 واقعات بیان کیے ہیں اور 3 مثالوں کا بیان آیا ہے۔ پہلا واقعہ اصحاب کہف کا ہے، اور دوسرا واقعہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر کا واقعہ ہے۔ تیسرا واقعہ اس کے اندر جو بیان ہوا ہے وہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ تو یہ 3 واقعات اس کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ تو ہم نے چونکہ مختصر وقت میں اس پوری سورت کے مضامین کا خلاصہ بیان کرنا ہے، تو 3 واقعات اور 3 ہی مثالیں اس میں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی مثال ایک مومن اور کافر کی مثال اللہ نے بیان کی، دوسری اس کے اندر دنیا کی زندگی کی مثال اللہ نے کھیتی سے بیان کی، اور تیسری مثال اس کے اندر عاجزی اور انکساری کی بیان کی گئی ہے۔ عاجزی جناب آدم علیہ السلام کے اندر تھی، اور تکبر جو تھا وہ ابلیس کے اندر تھا۔ تو تیسری مثال تکبر اور عاجزی کی مثال ہے۔ تو اس صورت کے بارے میں ایک یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے تعارف کے حوالے سے، کہ یہ قرآن مجید کی ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ جو الحمد کے لفظ سے شروع ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر 5 صورتیں ہیں جو الحمد سے جن کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک ان میں سے سورۃ الفاتحہ ہے، اور دوسری ان میں سورۃ الانعام ہے، اور تیسری سورۃ الکہف ہے، اور چوتھی سورۃ السبا ہے، اور 5ویں سورۃ الفاطر ہے۔ تو یہ 5 صورتیں جو ہیں ان کا آغاز الحمد کے لفظ سے ہوا ہے، تو یہ بھی ان میں سے ایک صورت ہے۔ اس کی فضیلت کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس کی ابتدائی 10 آیات کو اچھی طرح یاد کر لیتا ہے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جو آدمی اس کو جمعہ کے دن تلاوت کرتا ہے تو ایک جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک جو درمیان میں گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ جمعہ کے دن یہ سورت جو ہے پڑھنی چاہیے، اور اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو میں نے عرض یہ کیا کہ اس کے اندر 3 واقعات بیان ہوئے ہیں اور 3 مثالیں بیان ہوئی ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کے اندر جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ اصحاب الکہف کا واقعہ ہے۔ اصحاب الکہف کا مختصر واقعہ یوں ہے کہ روم کے ملک کے اندر ایک شہر طرطوس تھا، اور اس شہر کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ یہ کافر تھا، آخرت کا منکر تھا، اور اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا۔ اور یہ دور کون سا تھا؟ یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے، یعنی وہ جو 600 سال درمیان میں فترۃ الوحی کا عرصہ رہا، یہ اس درمیان کے یہ واقعہ ہے اصحاب کہف کا۔ تو اصحاب کہف جو تھے یہ اس روم کے رہنے والے تھے۔ دقیانوس اس وقت کا بادشاہ تھا، طرطوس شہر تھا جہاں کے یہ باشندے تھے۔ تو اس بادشاہ کو یہ شوق تھا کہ وہ اپنے آپ کو رب کہلواتا۔ یہ 7 نوجوان تھے، تو انہوں کو اس نے بلایا اور اس نے کہا کہ مجھے تم رب مانتے ہو یا نہیں؟ تو انہوں نے یعنی کہا کہ ہم آپ کو رب نہیں مانتے۔ رب پوری کائنات کا صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں،
کوئی مشکل کشا حاجت روا مختار کل کرنی برنی والا نہیں، عبادت کے لائق رکوع سجدے کے لائق نظر و نیاز صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ یعنی انہوں نے اس وقت بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہا تو یہ جو تھا نا، یعنی ان کا یہ ایک بہت بڑی جرأت ہے، بہت بڑی بہادری کہ انہوں نے اس کے سامنے یہ بات کہی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اقبال کا شعر ہے کہ سمجھتا ہوں جسے حق، کہتا ہوں وہی بات کہ سمجھتا ہوں جسے حق، کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ کہتا ہے کہ جو میں حق سمجھتا ہوں نا اسی بات کو آگے کہتا ہوں۔ اب اس بادشاہ نے ان کو یہ دھمکی دے دی کہ میں آپ کو کل تک کی مہلت دیتا ہوں، کل تک سوچو بچار کر لو، اور اگر تم نے کل تک مجھے اپنا رب نہ مانا اور اپنا رب نہ تسلیم کیا تو پھر یاد رکھنا میں جس طرح دوسرے لوگوں کو سزائیں دیتا ہوں اسی طرح میں تمہیں بھی سزائیں دوں گا، اور میری سزا بڑی سخت ہے۔ یہ اس بادشاہ نے دھمکی دے دی۔ تو یہ جو نوجوان تھے اب ان کو یہ کہہ کر کہ آپ کو ایک رات کی مہلت ہے مجھے کل بتانا، یہ نوجوان اپنے اپنے گھروں میں جانے کی بجائے انہوں نے سائڈ پر ہو کر مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہمارے سامنے دو راستے ہیں، ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم بادشاہ کی بات مان لیں اور اس کو رب تسلیم کر لیں اور اللہ کی توحید کا عقیدہ چھوڑ دیں اور یہ آخرت کا عقیدہ ترک کر دیں اور اس کو رب مان کر ہم کافر اور ملحد بن جائیں۔ ایک تو یہ ہے، اس کے صلے میں ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، عزیز و اقارب، یہ گلیاں، یہ محلے، یہ ہمارا وطن، یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ ہے، اور ہو سکتا ہے بادشاہ خوش ہو کر ہمیں کوئی عہدہ بھی دے دے۔ اور دوسرا راستہ کیا ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو بچاتے ہوئے، اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے ہم اس شہر کو چھوڑ جائیں، یہاں سے ہجرت کر جائیں اور ہم کسی جنگل میں کسی غار میں جا کر اپنا ٹھکانہ بنا لیں، وہاں پر بسیرا کر لیں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ تو انہوں نے غاروں میں اور پہاڑوں میں اور جنگلوں میں جا کر رہنے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ بہت بڑی ان کی ہمت ہے کہ ماں باپ کو چھوڑ کر، بہنوں بھائیوں کو چھوڑ کر، عزیز و اقارب کو چھوڑ کر، اور یعنی کہ اپنے ساری سوسائٹی کو ترک کر کے، سب کچھ قربان کر کے، ایک عقیدے کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے وہ علاقہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ کچھ سمجھ سوچ کر ہی کہا ہے میں نے، موج ساحل کو اپنا حریف، موج دریا کو اپنا حریف، وگرنہ میں بھی جانتا ہوں کہ عافیت تو ساحل پہ ہے۔ یعنی ان کو معلوم تھا کہ اگر یہاں رہیں گے تو ہمارے لیے بڑی آسائشیں ہیں، سہولتیں ہیں، فراوانیاں ہیں، نعمتیں ہیں، کر و فر ہے، سج دج ہے، لیکن اگر ہم یہ چھوڑ کر چلے جائیں گے تو بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی، بہت سارے مظالم سہنا پڑیں گے، بڑی ٹف زندگی گزارنی پڑے گی۔ تو یہ نوجوان یہاں سے نکل گئے، آگے گئے تو ایک غار، اس کے اندر جا کر انہوں نے ٹھکانہ پکڑا۔ غار کا اللہ تعالیٰ نے وہ ایک محل وقوع بیان کیا کہ اس کا جو یعنی کہ دروازہ تھا، اس کا جو منہ تھا وہ شمال کی طرف تھا، اور یہ غار یعنی اس کا تنگ منہ تھا لیکن اندر سے بہت کھلی غار تھی، اور یہ اندر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان نوجوانوں کو وہاں پر 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو مارے رکھا۔ اللہ نے ان کو موت سے ہمکنار کر دیا، 309 سال تک یہ وہاں پر پڑے رہے، اور ان کے اللہ نے جسم بھی خراب نہیں ہونے دیے، ان کے کپڑے تک خراب نہیں ہونے دیے۔
اور یہ جو اللہ کے ولی اور یہ جو اللہ کے یعنی برگزیدہ بندے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے یعنی کہ جسموں کو محفوظ کرنے کے لیے یہ ہے کہ سورج کی وہ تپش اور سورج کی کرنیں ان پر نہیں پڑتی تھیں، اور پھر اللہ نے دوسری ان کے جسموں کی حفاظت کا یہ کہ بندوبست کیا کہ ان کی کروٹیں اللہ خود بدلتا رہتا تھا، اور تیسرا یہ کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، محسوس ایسا ہوتا تھا کہ یہ سوئے ہوئے ہیں، جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ اور پھر ایک اللہ نے چوتھا انتظام یہ کیا کہ ایک کتا تھا جو ان کی غار کی دہلیز پہ اللہ نے بٹھا دیا، تو یہ یعنی وہاں پر 309 سال پڑے رہے۔ جب اس کے بعد یہ اٹھے تو اٹھنے کے بعد یعنی انہوں نے محسوس کیا کہ ہمیں تھوڑی دیر ہوئی ہے یہاں پر آئے ہوئے بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ یہ سکہ لے جا، شہر سے کھانا لے کے آ اور نرمی سے بات کرنا، کسی سے الجھنا نہیں۔ تو یہ ایک آدمی چاندی کا سکہ لے کر گیا۔ اب 309 سال گزر چکے تھے، صدیاں بیت گئی تھیں۔ اب جب یہ وہاں پر گیا تو اب نہ وہ گلیاں، نہ وہ محلے، نہ وہ چوک، نہ وہ چوراہے، ایک ہوٹل پہ پہنچا، وہاں سے کھانا خریدا، روٹی لی، اور جب اس نے وہاں پیسے پکڑائے تو وہ ہوٹل والے نے وہ پیسے بڑے غور سے دیکھے، اور اس نے جب یہ پیسے پکڑا کے اپنا کھانا لے کر چلنے لگا تو اس نے پیچھے سے آ کر پکڑ لیا۔ کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ یہ بتا کہ تجھے کوئی پرانا خزانہ ملا ہے؟ یہ جو تو نے سکہ مجھے دیا ہے یہ تو اب رائج الوقت نہیں ہے، یہ تو کوئی بڑا پرانا سکہ ہے جو تو میرے سامنے پیش کر رہا ہے۔ تو اس نے خود بھی بڑا حیران ہوا۔ اب اس نے پھر بتایا کہ یہ سکہ کون سا؟ بادشاہ دقیانوس نہیں ہے؟ نہیں، اس کو تو مرے ہوئے 300 سال گزر چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں اس بات کا پتہ تھا، ہمارے نسل در نسل یہ بات چلتی آ رہی تھی کہ کچھ نوجوان تھے، انہوں نے اس وقت کے ظالم اور کافر بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا، پھر انہوں نے یہاں سے ہجرت کی، تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم ہی تھے۔ تو اب جو موجودہ بادشاہ تھا یہ مومن تھا، مسلمان تھا۔ اب اس نے کہا کہ چلو تم کہاں ٹھہرے ہوئے ہو، مجھے ساتھ لے کے چلو۔ پھر وہ آدمی ان کو ساتھ لے کر آیا، بادشاہ، اس کے ساتھ اس کی فوج، اس کے ساتھ اس کے ہرکارے اور پولیس والے، اب وہ سارے آئے۔ جب ان باقی غار والوں نے محسوس کیا کہ جیسے بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، تو انہوں نے یہی سمجھا کہ ہمارے آدمی سے کچھ بے احتیاطی ہو گئی اور اس نے بتا دیا ہوگا کہ ہم کہاں ہیں، لہٰذا اب ہمیں وہ گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ انہوں نے نماز شروع کر دی، نماز پڑھتے رہے، لمبی نماز انہوں نے پڑھنا شروع کر دی تاکہ یہ انتظار کر کر کے چلے جائیں، لیکن وہ تو ملاقات کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ بہرحال انہوں نے یعنی ان کو پھر ساری بات بتائی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصحاب کہف کا واقعہ اس کے اندر بیان کیا۔ فرمایا کہ وہ چند لوگ تھے، بڑے نوجوان تھے، عقیدے کے پختہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس غار کے اندر سلا دیا، اور پھر اس کے بعد 309 سال سلانے کے بعد زندہ کیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے اور بھی کئی واقعات مردوں کو زندہ کرنے کے بیان کیے، اور ان میں سے 5 واقعات جو ہیں وہ تو صرف سورۃ البقرہ میں ہیں۔ ایک وہ گائے کا واقعہ کہ جس کا کچھ حصہ مقتول کو لگایا گیا، مقتول نے اپنے قاتل کا نام بتایا۔ دوسرا وہ واقعہ جو 70 افراد کوہ طور پر گئے اور انہوں نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کر دیا، اور اللہ نے ان 70 کے 70 افراد کو مار دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ تیسرا واقعہ وہ جو ہزاروں کی تعداد میں طاعون کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل پڑے، اور اللہ نے پھر ان سب کو ایک جنگل میں مار دیا، پھر ان کے نبی کی دعا سے ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ تو اسی طرح ایک چوتھا واقعہ جو اللہ نے ایک بستی کا واقعہ بیان کیا ہے،
او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ، تیسرے پارے کے دوسرے رکوع میں کہ ایک آدمی ایک بستی کے پاس سے گزر رہا تھا، بستی ساری گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر، اس نے کہا یا اللہ تو اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے اس کو 100 سال کے لیے مار دیا، وہ وہاں پر مرا رہا، 100 سال ان کو موت آئی رہی، اور اس کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، یعنی 100 سال کے بعد۔ تو جب انہوں نے زندہ کیا، کہا یہ تیرا کھانا دیکھ اسی طرح پڑا ہوا ہے اور وہ ذرا بھی خراب نہیں ہوا، یہ تیرا گدھا جو تھا وہ دیکھ کس طرح بکھرا پڑا ہے، ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، مر کھپ گیا۔ اللہ نے اس گدھے کو بھی دوبارہ زندہ کیا اور اللہ نے اس آدمی کو بھی دوبارہ زندہ کیا۔ اور اس کے بعد 5واں واقعہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے 4 پرندوں کا ہے۔ اللہ نے ان کو بھی ابراہیم علیہ السلام کو دکھانے کے لیے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، ان کو زندہ کیا۔ یہ 5 واقعات جو ہیں یہ تو سورۃ البقرہ میں ہیں، اور یہ 6واں واقعہ مردوں کے زندہ کرنے کا، یعنی ایکسپیریمنٹ کے طور پر، تجربے کے طور پر اللہ نے عملی شکل میں یہ دنیا کو دکھایا کہ دیکھ لو میں اس طرح مردوں کو زندہ کر لیتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر یہ ایک واقعہ بیان کیا مردوں کے زندہ ہونے کا۔ اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جا کر جو دوسرا واقعہ بیان کیا وہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اپنی قوم میں تقریر کر رہے ہیں، بڑی کمال کی تقریر کی جناب موسیٰ علیہ السلام نے، اور پورا مجمع جو تھا ان کی تقریر سے وہ بہت زیادہ محظوظ ہوا۔ کسی آدمی نے کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی موسیٰ، آپ سے بڑا کوئی مقرر کوئی عالم ہے دنیا میں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت یہ کہہ دیا نہیں، مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جملہ اچھا نہ لگا، فرمایا جاؤ آپ نا اپنے ساتھ کچھ سامان لے لو، زاد راہ لے لو، اور یہ جو سمندر ہے نا دریا، اس کے راستے پہ چلو، تمہارے پاس جو مچھلی ہوگی جہاں پر وہ خود تھیلے سے نکل کر دریا میں جائے گی تو بس وہیں رک جانا، وہاں پر تمہاری میرے ایک بندے سے ملاقات ہوگی، اور اس بندے سے آپ جا کر ملاقات کریں، ہم نے ان کو کچھ ایسا علم دیا ہے جو تیرے پاس نہیں ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ یوشع کو لیا۔ یوشع علیہ السلام جو بعد میں نبی بنے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، ان کو ساتھ لیا، خادم بھی تھے، شاگرد بھی تھے، اور ساتھ انہوں نے مچھلی بھی لے لی، زاد راہ بھی لے لیا۔ آگے گئے تو جناب موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ ٹھہرے، وہ سو گئے۔ جو ساتھ ان کے خادم تھا یوشع علیہ السلام، وہ اس وقت جاگ رہے تھے۔ ان کے دیکھتے دیکھتے مچھلی وہ تھیلے سے نکلی اور وہ سمندر میں چلی گئی۔ اب انہوں نے سوچا کہ بھی جب جناب موسیٰ بیدار ہوں گے استاد محترم میں ان کو بتاؤں گا، لیکن جب وہ بیدار ہوئے تو یوشع علیہ السلام بتانا بھول گئے۔ اب انہوں نے آگے سفر شروع کر دیا۔ جب کافی آگے چلے گئے تو کہتے ہیں لاؤ نا وہ کھانا کھا لیں، بہت زیادہ بھوک لگی ہے، تھکاوٹ بھی بڑی ہو گئی ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب کھانے کا مطالبہ کیا تب یوشع پیغمبر نے بتایا کہ وہ تو استاد جی میں آپ کو بتانا بھول ہی گیا کہ وہ جو مچھلی تھی نا جہاں ہم پیچھے ہم ٹھہرے تھے اور آپ سو گئے تھے وہاں تھیلے سے نکلے۔ تو کہنے لگے واہ یوشع، ہماری وہی تو منزل مقصود تھی، ہم نے وہیں پر تو جانا تھا، آپ نے مجھے وہاں بتانا۔ اب یہ دوبارہ پیچھے وہاں پلٹے، جب وہاں پر آئے تو ایک آدمی چادر لے کے سویا ہوا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے آ کر ان سے سلام عرض کیا تو وہ جناب خضر علیہ السلام تھے۔ انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے پوچھا وہ بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ جی ہاں میں بنی اسرائیل کا موسیٰ ہوں۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی میں کچھ وقت آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ جناب خضر فرمانے لگے کہ میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہوں، آپ میرے ساتھ وقت گزاریں، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ آپ مجھے کوئی بھی کام کرتے ہوئے دیکھیں
تو آپ نے میرے اوپر سوال نہیں کرنا، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ تو کر لیا، اب آگے گئے، کشتی پہ بیٹھے، سوار ہوئے۔ جب ان کا سفر ختم ہوا تو جناب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ان سے ان کشتی والوں نے کرایہ بھی نہ لیا، لیکن خضر علیہ السلام نے وہاں دوسری طرف پہنچ کر اس کشتی کے جو کچھ پھٹے تھے، وہ تختے تھے، ان کو اکھیڑ دیا۔ اور جناب موسیٰ کہنے لگے کہ خضر مجھے بات نہیں سمجھ آئی کہ ان بیچاروں نے تو ہمارے احترام کی وجہ سے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، اور آپ نے الٹا یہ کیا کہ ان کی کشتی کے تختے توڑ دیے اور ان کو اکھیڑ دیا۔ جناب خضر علیہ السلام کہنے لگے میں نے آپ کو پہلی کہا تھا کہ آپ نے بات نہیں کرنی، آپ نے سوال نہیں کرنا۔ کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے میں بھول گیا۔ آگے گئے، چلتے رہے، راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں میں سے ایک بچے کو جناب خضر نے پکڑا اور اس کی گردن کو مروڑ کر اس بچے کو قتل کر دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اب پھر برداشت نہ کر سکے، کہنے لگے کہ خضر علیہ السلام یہ بات بالکل ہی میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے اس بچے کو ناجائز قتل کر دیا، چھوٹا بچہ ہے کھیل رہا ہے اور آپ نے اس کو پکڑا اور اس کو قتل کر۔ کہنے لگے موسیٰ آپ نے پھر دیکھا وہی سوال کر دیا، میں نے آپ کو کہا تھا نا سوال نہیں کرنا۔ کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے مجھ سے پھر بھول ہو گئی، اب میں آپ سے سوال نہیں کروں گا۔ آگے گئے، ایک بستی آئی، بھوک لگی ہوئی تھی، بستی والوں سے انہوں نے کھانا مانگا، بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی کھانا شانا نہیں ہے۔ جناب خضر علیہ السلام نے وہاں پر ایک دیوار تھی، وہ گرنے کے قریب تھی، اس کو دراڑیں آئی ہوئی تھی۔ جناب خضر علیہ السلام نے وہاں لنگوٹا کس لیا اور پانی اور کسی لے کر گارا بنانے لگے اور اس دیوار کو گرا کر پھر تعمیر کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا، کہنے لگے کہ اے خضر آپ عجیب آدمی ہیں، ان بستی والوں نے ہمیں کھانا کھلانے سے انکار کر دیا اور آپ ان کی گری ہوئی دیواریں اور ان کی ٹوٹی پھوٹی دیواریں درست کر رہے ہیں۔ ہم نے اے دوست تیری محفل میں عجب اہتمام دیکھا، کہیں نوازشوں کی بارش، کہیں قتل عام دیکھا، کہیں تو آپ لوگوں کے بچے پکڑ پکڑ کر قتل کر رہے ہیں اور کہیں لوگوں کی گرتی ہوئی دیواریں کو ان کو سیدھا کر رہے ہیں، مجھے آپ کی بات نہیں سمجھ آئی۔ کہتے ہیں کہ بس موسیٰ بس ہو گئی، میں اب اس کے بعد آگے آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اب یہ ہے کہ وہ تینوں باتیں جو ہیں ان کا آپ یعنی کہ ان کی وجہ سن لیں۔ پہلی بات وہ جو تھی کشتی، اس کی یہ وجہ بنی تھی کہ ایک پیچھے سے بادشاہ آ رہا تھا، وہ ہر صحیح سالم کشتی کو پکڑ لیتا، تو یہ میں نے اس لیے تختے اکھاڑ دیے تھے تاکہ وہ بادشاہ اس کشتی کو نہ لے کے جائے۔ تختہ اکھڑا ہوگا، جب وہ بادشاہ گزر جائے گا تو یہ بچے جو ہیں یتیم جن کی یہ کشتی ہے، یہ دوبارہ اس کشتی کو یعنی کہ وہ درست کر لیں گے، کیل دوبارہ لگا لیں گے، ان کا روزگار چلتا رہے گا۔ دوسری بات وہ جو بچے کے بارے میں ہے، وہ بھی بات سیدھی سی اور صاف بات ہے کہ اس کے اندر یہ ہے کہ وہ بچہ جو تھا اپنے ماں باپ کے لیے فتنے کا باعث بنتا۔ اس کے والدین مسلمان تھے اور وہ بچہ بڑا ہوتا تو وہ اس بچے کی وجہ سے خدشہ تھا کہ وہ کافر ہو جاتے، میں نے اس لیے اس بچے کو قتل کر دی۔ تیسری بات وہ جو دیوار کے نیچے کچھ نہ فرمایا یتیموں کا خزانہ تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ نیچے سے خزانہ ظاہر ہو جاتا، لوگ لوٹ مار کر کے لے جاتے۔ میں نے سوچا یہ دیوار دوبارہ سے بنا دی جائے تاکہ بچوں کے جوان ہونے تک، بڑا ہونے تک یہ دیوار کھڑی رہے، یہ اس کا ایک سبب ہے، یہ وجہ ہے۔ تو بہرحال جناب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا اس کے اندر اللہ نے یہ دوسرا واقعہ بیان کیا ہے۔ تیسرا اس کے اندر جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ ذوالقرنین جو تھے یہ ایک بہت بڑے بادشاہ تھے،
4 ایسے بادشاہ ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے، ان میں سے 2 کافر تھے اور 2 مسلمان تھے۔ جو 2 کافر تھے ان میں سے ایک وہ یعنی بادشاہ بخت نصر تھا اور ایک نمرود تھا، اور جو 2 مسلمان تھے ان میں سے ایک جناب سلیمان تھے اور دوسرے جناب ذوالقرنین تھے۔ تو یہ 4 وہ افراد ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر اپنی حکومت کا سکہ گاڑا ہے۔ تو یہ جو جناب ذوالقرنین تھے یہ ایک مومن آدمی تھے اور اللہ کے فرما بردار تھے۔ ان کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے بالوں کی 2 لٹیں بنائی ہوئی تھیں، اور ان 2 لٹوں کی وجہ سے ان کو ذوالقرنین، قرن کا ایک معنی لٹ ہوتا ہے، بالوں کی لٹ کو یعنی قرن کہا جاتا ہے۔ قرن کا ایک معنی صدی ہوتا ہے، قرن کا ایک معنی سینگ ہوتا ہے، قرن کا ایک معنی قوم ہوتا ہے، اور قرن کا ایک معنی یعنی لٹ، بالوں کی لٹ کو بھی قرن کہتے ہیں۔ تو یہ جو بادشاہ تھا اپنے بالوں کی 2 لٹیں کروایا کرتا تھا، اس لیے اس کو ذوالقرنین۔ بعض لوگوں نے کہا یہ سکندر اعظم ہے، نہیں، یہ سکندر اعظم نہیں تھا۔ سکندر اعظم جو تھا وہ تو یونان میں پیدا ہوا اور وہ کافر تھا۔ یہ ذوالقرنین جو تھا یہ ایک مومن آدمی تھا۔ تو جناب ذوالقرنین جو تھے اللہ نے ان کا سورہ کہف کے اندر واقعہ بیان کیا 3 نمبر پر۔ فرمایا انہوں نے 3 بڑے بڑے سفر کیے۔ ایک انہوں نے سفر کیا مغرب کی طرف، سفر کرتے 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 یہ وہاں پر جا پہنچے جہاں آگے کوئی خشک راستہ نہیں تھا۔ تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ سورج جو ہے وہ ایسے پانی میں ڈوب رہا ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں سے واپس ہوئے، فتوحات کرتے کرتے، سارے ملکوں کو فتح کرتے کرتے، کوئی ملک، کوئی حکومت ان کے سامنے نہیں۔ پھر یہ مشرق کی طرف آئے اور وہاں پر انہوں نے آ کر ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ جو قوم جو تھے نا وہ بات کو سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ یعنی بڑے عجیب قسم کے لوگ۔ پھر جناب ذوالقرنین جو تھے وہاں سے واپس آئے، یعنی اب مغرب تک تمام علاقے انہوں نے فتح کیے، پھر مغرب سے مشرق تک تمام علاقے فتح کیے، پھر انہوں نے اپنا سفر یعنی شمال کی طرف شروع کر دیا، اور یہ آگے سفر کرتے گئے یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کا علاقہ آ گیا۔ وہاں کے لوگوں نے ان سے شکایت کی، یہ یاجوج ماجوج جو ہیں آتے ہیں اور آ کر یہ یہاں بہت زیادہ فساد مچاتے ہیں، تو آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی ایک بہت بڑی دیوار بنا دیں۔ جناب ذوالقرنین جو تھے انہوں نے ایک دیوار بنا دی، اور وہ دیوار اتنی مضبوط دیوار بنائی کہ لوہے کے بڑے بڑے پیس ان کو رکھ کر پھر اس کے بعد انہوں نے ان کے اوپر تانبا ڈالا، اور یہ دیوار اب بھی موجود ہے، اور قیامت کے قریب وہ جو یاجوج ماجوج ہیں اس دیوار کو توڑیں گے جب اللہ کو منظور ہوگا ان کو وہاں سے نکالنا۔ تو یہ یعنی جناب ذوالقرنین کا تھوڑا سا تعارف ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے اس کے اندر 3 مثالیں بھی بیان کی، ایک مومن اور کافر کی مثال بیان کی۔ فرمایا مومن جو تھا وہ اپنے مال و دولت کے اعتبار سے غریب تھا، اور جو کافر تھا وہ مال و دولت والا تھا، باغ و بہار والا تھا، اس کو اپنے مال و دولت پہ بڑا فخر تھا، بڑا گمنڈ تھا، بڑا تکبر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک یہ مومن اور کافر کی مثال بیان کی۔ دوسری مثال اللہ نے دنیا کی زندگی کی مثال دی کھیتی کے ساتھ۔ چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، زمین میں بوتے ہیں، بڑی نرم و ملائم کونپل نکلتی ہے، آہستہ آہستہ درخت بن جاتا ہے، بہت بڑا پودا بن جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، بالآخر ختم ہو جاتا ہے۔ یہی انسان کی زندگی کی مثال ہے۔ بچہ ہے، بچے سے جوان ہوا، جوانی بھرپور چڑھا، بوڑھا ہو گیا، بوڑھا ہونے کے بعد مر گیا، اور یہ بھی انسان کی بالکل کھیتی سے مثال ہے۔ تیسری مثال اللہ نے عاجزی اور تکبر کی دی۔ عاجزی آدم علیہ السلام میں تھی اور تکبر شیطان میں تھا۔ تو یہ 3 مثالیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ اے نبی ہم آپ کو بتائیں کہ خسارے کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے والے لوگ کون ہیں؟ اور وہ اللہ نے ارشاد فرمایا وہ ہیں کہ جن کے دنیا میں ہی اعمال ضائع ہو گئے اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، نمبر 1 شرک کرنے والے کے، نمبر 2 بدعات کرنے والے کے، نمبر 3 رسول اللہ کی گستاخی کرنے والا، نمبر 4 مرتد ہو جانے والا، ان کے اعمال دنیا میں ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب سے زیادہ خسارے والے لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں کہ جن کے اعمال یعنی عقیدہ توحید پر ہوں اور ان کے اعمال قرآن اور سنت کے مطابق ہوں اور صحیح نیت کے ساتھ اللہ کی رضامندی کے لیے عمل کریں، وہ اعمال صالحہ والے ہیں۔ اور اس سورہ کہف کے آخر میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات اتنے ہیں، سمندروں کی سیاہی اور درختوں کی کلمیں بھی بنا لی جائیں تو اللہ کے کلمات کو لکھ نہیں سکتے۔ اور اس کے بعد ایک آخر میں بات ہے کہ اے نبی فرما دو میں تمہارے جیسا ہی بشر ہوں۔ یہاں تمہارے جیسا سے مراد یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ہمارے جیسے ہیں، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے وہ ساری کائنات کے امام ہیں اور اعلیٰ اور افضل ہیں، بہتر اور برتر ہیں، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا بھی درجہ اور مقام نہیں اللہ کے بعد، اور ساری کائنات سے بڑھ کر ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ ہماری طرح کا معنی یہ ہے کہ وہ ہماری طرح انسان تھے، ہماری طرح بشر تھے، ہماری طرح کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، سفر کرتے تھے تو تھک جاتے تھے، انہوں نے شادیاں کی، ان کی اولاد ہوئی، ان کے داماد ہوئے اور ان کا سسر تھے اور ان کے داماد تھے، یعنی ان کے ماں باپ تھے، دادا پردادا تھے، یہ سارے انسانی تقاضے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لاحق تھے۔ یہ معنی ہے میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ یہاں پر بعض لوگ بڑا لوگوں کو مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھو جی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کہتے ہیں۔ بھائی ہم اپنے جیسا مقام اور مرتبے کے اعتبار سے نہیں کہتے، ہم اپنے جیسا بنی نوع انسان ہونے کے حوالے سے، آدم زاد ہونے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ ہماری طرح انسان تھے۔ جس طرح ہمیں انسانی تقاضے لاحق ہیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انسانی تقاضے لاحق تھے۔ اللہ کے نبی کو نیند بھی آتی تھی، آپ کو بھوک بھی لگتی تھی، آپ بازار میں بھی جاتے تھے، آپ کھانا بھی کھاتے تھے، پانی بھی پیتے تھے، یعنی ساری انسانی ضروریات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق تھیں۔ یہ معنی ہے کہ وہ ہمارے جیسے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز ظہر 4 کی بجائے 2 پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ جب صحابہ نے توجہ دلائی تو آپ نے 2 رکعتیں اور پڑھا کر سجدہ سہو کر کے آپ نے اٹھ کر کھڑے ہو کر صحابہ کو فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہوں، انسا کما تنسونا، جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں۔ لہٰذا یہ معنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے جیسے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا